آئیے بڑھتے ہیں سبق شاعروں کے لطیفے کے 5ویں نثر پارے کی طرف۔ یہ نثر پارہ آپ کتاب سے دیکھ سکتے ہیں، اس پہ نمبر 5 لکھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے حسب روایت آپ حوالہ متن میں سبق کا نام اور مصنف کا نام لکھ دیں گے۔ اب تو وہ آپ کو ازبر ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد باری آتی ہے سیاق و سباق کی۔ سیاق و سباق میں آپ لکھیں گے کہ اس نثر پارے سے پہلے ناسخ اور آتش کی ایک ملاقات کا ذکر ہے جو کہ ایک مشاعرے میں ہوئی۔ اس مشاعرے میں ناسخ دیر سے پہنچے۔ جب آتش نے کہا کہ سب لوگوں کو آپ کو سننے کا انتظار رہا تو ناسخ نے ایک شعر پڑھا، جو خاص ہیں وہ گروہ شریک عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں۔ ہم آپ کو ادھر یہ مشورہ دیتے چلیں کہ سبق میں جتنے بھی اشعار آئے ہیں آپ ان کو یاد کر لیں، وہ سیاق و سباق میں آپ کے کام آئیں گے، تشریح میں بھی آپ کے کام آئیں گے۔ اس کے بعد آپ سیاق و سباق میں یہ لکھیں گے کہ اس نثر پارے کے بعد بہادر شاہ ظفر کے دربار میں پیش آنے والے ایک واقعے کا ذکر ہے۔ وہاں ایک شہزادے نے ایک مصرع کہا جس پر شیخ ابراہیم ذوق نے کمال استادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے توقف گرہ لگائی۔ ان باتوں کو آپ اپنے لفظوں میں لکھ دیں گے تو آپ کی نثر پارے کا یہ سیاق و سباق مکمل ہو جائے گا۔ اب باری آتی ہے اس کی تشریح کی۔ تو اس نثر پارے کا آغاز آپ اس طرح کریں گے کہ اس نثر پارے میں خواجہ حیدر علی آتش اور ان کے ایک شاگرد کے واقعے کو دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کے ایک شاگرد تھے جو معاشی تنگی میں مبتلا رہتے تھے اور اکثر سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے استاد سے کہتے تھے کہ وہ کسی اور شہر میں چلے جائیں گے تاکہ انہیں بہتر روزگار حاصل ہو سکے۔ خواجہ حیدر علی آتش جن کی طبیعت ان تکلفات سے پاک تھی، وہ ایک قلندرانہ مزاج رکھتے تھے۔ وہ اپنے شاگرد کو جب بھی اس کے سفر کا ارادہ سنتے تو کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے، یہ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت جانو۔ لیکن ان کے شاگرد جو ہے ان کی طبیعت توکل پہ مائل نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ ان کے شاگرد ایک دفعہ آتش کے پاس آئے اور استاد جی سے کہا کہ استاد جی مجھے اجازت دیں۔ آتش نے پوچھا کہ بھئی کدھر جاتے ہو؟ کہا کہ میں بنارس جا رہا ہوں، اور وجہ وہی بیان کی کہ کیونکہ میرا یہاں معاش ٹھیک نہیں ہے تو بنارس جاؤں گا، وہاں پہ میرے حالات بدل جائیں گے۔ آتش نے یہ سن کر کہا کہ جا رہے ہو تو بنارس کے خدا کو میرا سلام دینا۔ شاگرد اس بات پر ہکا بکا رہے گا اور کہنے گے کہ آپ وہاں خدا اور ہے اور یہاں خدا اور ہے۔ آتش نے کہا جب وہاں اور یہاں کا خدا ایک ہی ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑ کے جاتے ہو؟ تو یہ بات شاگرد کو سمجھ آ گئی اور انہوں نے سفر کا ارادہ ترک کر دیا۔ آپ ان باتوں کو اپنے لفظوں میں لکھ دیں گے تو اس نثر پارے تشریح مکمل ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سے اگلے نثر پارے کی طرف جو کہ سبق کا 6واں نثر پارہ ہے۔